کل تاجروں کی ملک گیر ہڑتال ہوگی یا نہیں؟ تاجروں میں اختلافات، ایف پی سی سی آئی کا ہڑتال سے علیحدگی کا اعلان، کراچی اور لاہور چیمبرز ڈٹ گئے، کل مکمل ہڑتال کا اعلان۔ صدر کراچی چیمبرز کے مطابق حکومت سے مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے، مذاکرات تحریری شکل میں مانگے تھے، حکومت نے نہیں دیے، حکومت کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس لیے کل کراچی کے تمام تجارتی مراکز بند رہیں گے۔ بجٹ میں بنائے گئے کالے قانون کو نہیں مانتے، اگر حکومت کی روش برقرار رہی تو ہڑتال کا دائرہ کار وسیع کر دیں گے۔ پی آئی اے کی پروازوں پر پابندیاں لگوانے والوں کا احتساب ہوگا، ریاست کے خلاف اس جرم کے مرتکب سزا سے نہیں بچیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم اب پریشانی سے نکل آئے ہیں، انشاءاللہ پابندیاں لگنے کے ذمہ داروں کا احتساب ہوگا۔ ریاست کے خلاف اس جرم کے مرتکب سزا سے نہیں بچیں گے۔ 200 ارب روپوں کا نقصان ہوا، 7 بھی برباد ہوئی، پائلٹس بھی بے روزگار ہوئے، لیکن کسی کو سزا نہیں ملی۔ لیبیا کے افواج کے کمانڈر ان چیف کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، جنرل صدام خلیفہ حفتر کی چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیول چیف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ پاک لیبیا کے درمیان دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کو کسی نے قتل نہیں کیا، تفتیشی حکام نے موت کی گتھی سلجھا دی۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ اداکارہ کی موت طبعی نکلی۔ تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے کے دوران اداکارہ کو زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے۔ حکام کے مطابق حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپلز جامعہ کراچی کی فورینزک لیب بھیجے گئے تھے۔ سانحہ قلات میں جاں بحق 3 قوالوں کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ پی آئی بی اسٹیڈیم میں ادا کی گئی۔ گورنر سندھ، وزیر بلدیہ سندھ سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات اور اہل خانہ نے شرکت کی۔ فاروق ستار نے کہا کہ دہشت گرد شکست کا بدلہ شہریوں سے لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال، وزیر اعلیٰ کا اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ علی امین گنڈاپور کی زیر سربراہی کے پی کابینہ کا اجلاس۔ ضلع کرم میں امن کی بحالی، جرگوں اور عمائدین کی مشاورت سے دیگر علاقوں میں امن قائم کرنے کی تجویز۔ 3 MPO قانون میں اصلاحات اور اس کے نفاذ کو صوبائی محکمہ داخلہ کی پیشگی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں نااہلی اور بد انتظامی کی انتہا ہے۔ یہ لوگ دریائے سوات میں سیاحوں کو تو بچا نہیں سکے، صوبے میں کرپشن کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کی پی ٹی آئی حکومت پر تنقید، کہا ان کی بیان بازی سے پی آئی اے کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ ہمارے دور میں یورپ اور برطانیہ کی پروازیں بحال ہوئیں، قومی ایئر لائن کو اب اربوں روپے کا منافع ہوگا۔ افغان ای ویزا اسکینڈل میں اہم پیش رفت، وزارت داخلہ نے اہم افسران کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈپٹی سیکرٹری ویزا شیریں ہنا اصغر عہدے سے فارغ، شفقت علی نئے ڈپٹی سیکرٹری ویزا تعینات، جوائنٹ سیکرٹری ایف آئی اے عدنان ارشد اولک بھی فارغ۔ ویزا اسکینڈل میں اب تک 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان سے نکالے گئے افغانوں کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، صرف غیر قانونی مقیم افغانوں کو واپس بھیج رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا بلوچستان میں دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے، میرا یہ بیان نامکمل چلایا گیا۔ سیاح کو سباق کے بغیر آدھا جملہ مشہور کرنا زیادتی ہے۔ یوسف گیلانی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ ٹڈاپ میگا کرپشن سکینڈل میں سابق وزیر اعظم کو تمام مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ کراچی کی وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے یوسف گیلانی کو 14 مقدمات میں بری کیا۔ میڈیا سے بات چیت میں چیئرمین سینٹ نے کہا کہ مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات تھم نہ سکے۔ ملیر آر سی ڈی گراؤنڈ کے قریب تیز رفتار ٹریلر نے بائک سوار کو کچل ڈالا۔ شناخت 60 سالہ باقر کے نام سے کی گئی۔ حادثے کے بعد مشتعل شہریوں نے ٹریلر کو آگ لگا دی۔ ڈرائیور پر تشدد، پولیس نے ٹریلر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔
وادی نیلم جاگراں سیری کے مقام پر گاڑی گہری کھائی میں جا گری. حادثے میں میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی. ریسکیو ذرائع کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا. لاہور کے تھانہ ستوکتلا کے حدود میں گھریلو ملازمہ پر تشدد، صفاق مالکن گرفتار. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا. 12 سالہ نسبہ فرخندہ بی بی کے گھر ملازمہ تھی. بدترین تشدد پر بچی گھر سے بھاگ گئی. گمشدگی کی اطلاع پولیس کو نسبہ کے والد نے دی. پولیس نے بچی کو داتا دربار سے تلاش کر لیا. منشیات کا زہر انٹرنیٹ کے ذریعے گھروں میں پہنچ گیا. خیبر پختونخوا میں کرسٹل میتھ جیسے مہلک نشے کے پھیلاؤ میں اضافہ. نوجوانوں کے ساتھ خواتین بھی کرسٹل میتھ کا شکار ہونے لگی. سیہونی فوج نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر جمع بھوکے متاثرین پر گولیاں برسا دی. فائرنگ سے 7 فلسطینی شہید، 21 زخمی ہوئے. خان یونس، المواسی اور جبالیہ میں بے گھر کے خیموں پر بھی بمباری ہوئی. صبح سے جاری حملوں میں 35 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. غذائی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا. سیہونی حملوں میں روزانہ 28 بچوں کی شہادت. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صحت کا نظام تباہ کن سطح پر پہنچ چکا ہے. حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں اور شہری آبادی کے خلاف جدید تاریخ کا بدترین جرم ہو رہا ہے. ثالثوں نے جنگ بندی کی نئی تجاویز پیش کر دیں. اتنے بچے شہید کر دیے گئے کہ ان کے نام پڑھتے پڑھتے 18 گھنٹے لگ گئے. برطانیہ میں اسرائیلی بربریت میں شہید غزہ کے بچوں کے نام پڑھے گئے. 15,000 بچوں کے نام سن کر سبھی رو پڑے. شام میں ایک دن بعد ہی جنگ بندی ختم. سویدا میں دروز اور بدو قبیلے میں پھر لڑائی چھڑ گئی. ایک دوسرے پر بھاری ہتھیاروں سے حملے. بدو رہنماؤں نے ملک بھر سے جنگجوؤں سویدا پہنچنے کی کال دے دی. سرکاری فوج کو بھی دوبارہ سویدا بھیجنے کی تیاری. اسرائیل نے شامی فوج کو محدود اجازت دے دی. اسرائیلی وزیر خارجہ گیرون سائر کا سویدا میں امدادی سامان بھیجنے کا حکم. ملک کا صدر اور ٹیکسی میں سفر. ایرانی صدر ٹیکسی میں بیٹھ گئے. تبریز جا رہے تھے کہ قافلے کی گاڑیوں کو پیٹرول کی ضرورت پڑ گئی. پیٹرول غیر معیاری ہونے کی وجہ سے گاڑیاں چل ہی نہ سکیں. اس کے بعد ایرانی صدر کو تبریز تک ٹیکسی میں سفر کرنا پڑا. ٹرمپ کے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی سے ڈنمارک اور روس میں سخت کشیدگی. جنگ کے بادل منڈلانے لگے. ڈنمارک میں روسی سفیر ولادیمیر باربن نے شہریوں کو بنکرز تیار رکھنے کی اپیل کر کے خوف کی لہر دوڑا دی. 3 دن کے لیے خوراک، پانی اور ضروری اشیاء کا ذخیرہ کرنے کی بھی ہدایت جاری. بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز. پہلا T20 20 جولائی کو شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں ہوگا. قومی کھلاڑیوں کی پریکٹس. دوسرا اور تیسرا میچ 22 اور 24 جولائی کو شیڈیولڈ.